دیکھیے شیخ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آپ نے کیا، بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور سعودی عرب میں ماضی قریب میں جن علماء کی وفات ہوئی ہے علمی لحاظ سے ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ علامہ بکر ابو زید رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے امام گزرے ہیں کہ ان کے استاذ ہیں شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ بکر ابو زید شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اپنے شاگرد کی ایک کتاب کی شرح ان کے استاذ نے کی ہے، حلیت طالب علم کی۔ یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ تو یہ جو مسائل آپ ذکر کر رہے ہیں، شیخ بکر ابو زید نے اپنی کتاب میں خطبے سے متعلق یا نماز سے متعلق کچھ مسائل کا تذکرہ کیا ہے، اس کو بدعت میں شمار کیا۔ یہ سب اجتہاد، علم کی گہرائی، دلائل کی بنیاد پر بات کرنے کی بات ہے۔ ایک عالم دین جو مجتہد کے درجے کو پہنچ گیا ہے، وہ اگر کسی دلیل کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کرتا ہے، اگر وہ غلط بھی فیصلہ کرتا ہے تو ایک اجر کا مستحق ہے، اور صحیح فتویٰ دیتا ہے تو دوہرے اجر کا مستحق ہے۔ لہذا بعض جزوی مسائل، اس بات کو سمجھ لیں، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی آپ 100 مسائل، 1000 مسائل، 5000 مسائل، 10,000 مسائل پڑھ جائیں گے، ان میں کہیں ایک آدھ مسائل ایسے آئیں گے کہ جس میں بڑے علماء کے درمیان اختلاف ہے، اور ان کا تعلق عقائد اور بنیادوں سے نہیں ہوگا، منہج سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کا تعلق فروعات سے ہوگا۔ لہذا علماء اجتہاد کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، یہ امانت علمی کا تقاضا ہے کہ ان کے سامنے جو مسئلہ واضح ہوا انہوں نے بیان کیا۔ اب وہ ان کے کسی ساتھی عالم دین کے خلاف جائے یا موافقت میں جائے، اگر تقلید کرتے ہوتے، مقلد ہوتے، تو اپنے کسی ساتھی کی رعایت کرتے، وہ مقلد نہیں تھے، اس وجہ سے شریعت کے مسائل کو واضح کر کے گئے ہیں، اور یہ ان کی مسئولیت تھی۔ لہذا علماء کے درمیان کچھ فروعی مسائل میں، تھوڑے بہت اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ان کو دوسرے علماء سے سمجھ کر کے، جو دونوں کے دلائل کو سامنے رکھ کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ان سے سمجھ کر کے آپ اس کے لحاظ سے عمل کر سکتے ہیں۔